بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا روزہ چھوڑنا عبادت ہی شمار ہوگا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم اور ایمان افروز معلومات پر مبنی ہے، جس میں ہم ذکر کریں گے کہ 5 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ وہ روزہ چھوڑ بھی دیں، روزہ نہ بھی رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ روزہ چھوڑنا عبادت ہی شمار ہوگا۔ ان 5 قسم کی عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ جس میں ہر مومن روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی رمضان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، اور یہ اللہ کا کمال فضل ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑ بھی دیں تو نہ ان پر کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار بنتے ہیں۔ جی ہاں، شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پناہ رحمت اور حکمت کے تحت کچھ خاص حالتوں کے لیے خصوصی رعایت رکھی گئی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں عبادت چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس بہت سی خواتین اس مسئلے سے ناواقف ہوتی ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ مجبوری کے باوجود روزہ رکھ لیتی ہیں اور بعض بے وجہ احساس گناہ میں مبتلا رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے ان 5 عورتوں سے متعلق جن میں عورت کو روزہ چھوڑنے کی مکمل شرعی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ یہ کوئی کوتاہی نہیں، یہ شریعت کی آسانی ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہر رعایت کی اپنی حدود اور شرائط بھی ہوتی ہیں، جنہیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ آخر وہ کون سی 5 عورتیں، کن خواتین کو یہ خصوصی چھوٹ حاصل ہے، اور کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا عبادت ہی شمار ہوتا ہے؟ مکمل حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگلا لمحہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی دور کر سکتا ہے۔ 5 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پہلی عورت جس کے بارے میں شریعت نے بڑی شفقت اور حکمت کے ساتھ رعایت رکھی ہے، اور وہ ہے ایسی بیمار عورت جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہو۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک عام سی بات لگ سکتی ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نہایت گہرا پہلو ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو ایسا مرض لاحق ہو جس میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا اس کی صحت کو بگاڑ سکتا ہو، یا اس کی بیماری میں اضافہ ہونے کا حقیقی اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں اسلام اسے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں نقصان یقینی یا غالب گمان ہو، وہاں عبادت کی صورت بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مستند اور دیانتدار ڈاکٹر کی رائے ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یا خود عورت کے پچھلے تجربات یہ بتاتے ہوں کہ روزہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا بالکل جائز ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم نقطہ سمجھ لیجئے، ایسی عورت اگر روزہ نہیں رکھتی تو وہ گنہگار نہیں ہوتی، بلکہ بعض صورتوں میں روزہ چھوڑ دینا ہی اس کے لیے بہتر بلکہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسلام جان کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے بیماری کی حالت میں یہ آسانی عطا فرمائی گئی ہے۔ البتہ اس رعایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ روزہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو گیا۔ جب وہ خاتون صحت یاب ہو جائے اور
روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں ادا کرنا لازم ہوتی ہے۔ یہی شریعت کا متواضع نظام ہے، نہ بیجا سختی نہ بیجا نرمی۔ پس اگر کوئی عورت واقعی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے تو وہ محروم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا بھی بندگی ہی کی ایک صورت ہے۔ دوسری وہ عورت ہے جس کے لیے شریعت نے نہایت نرمی اور ماں کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی آسانی رکھی ہے، اور وہ ہے دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے بچے کے لیے دودھ کم ہونے کا اندیشہ ہو۔ بظاہر یہ ایک معمولی خدشہ لگتا ہے، مگر شریعت کی نگاہ میں ایک معصوم جان کی ضرورت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے ننھے بچے کی مکمل غذا کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں پانی اور غذائیت کی کمی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دودھ کم ہونے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہاں سختی نہیں بلکہ رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر کسی دودھ پلانے والی ماں کو اپنے تجربے، جسمانی کمزوری یا قابل اعتماد ڈاکٹر کے مشورے سے یہ غالب گمان ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے دودھ متاثر ہوگا اور بچے کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا، روزہ کو مؤخر کر دینا بالکل جائز ہے۔ وہ چاہے تو اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ چھوٹ سستی کے لیے نہیں، کاہلی کے لیے نہیں، بلکہ حقیقی ضرورت کے لیے ہے۔ اگر واقعی بچے کی غذائی ضرورت متاثر ہونے کا خدشہ ہو تبھی یہ رخصت اختیار کی جاتی ہے، اور جب حالات بہتر ہو جائیں، بچہ بڑا ہو جائے یا ماں خود کو روزے کے قابل محسوس کرے تو رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسین توازن، جہاں ماں کی عبادت بھی محفوظ ہے اور بچے کا حق بھی ضائع نہیں ہونے دیا جاتا۔ لہٰذا اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں مجبوری کے تحت روزہ مؤخر کرتی ہے تو وہ کسی کوتاہی میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ آسانی کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ اور یقین رکھیں، رب اپنے بندوں کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ تیسری وہ خاتون ہے جس کے لیے شریعت نے خاص شفقت کے ساتھ آسانی رکھی ہے، اور وہ ہے حاملہ عورت جسے اپنی جان یا اپنے ہونے والے بچے کے لیے خطرہ محسوس ہو۔ یہ وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے جہاں ایک نہیں بلکہ دو زندگیاں ایک جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام یہاں غیر معمولی حکمت کے ساتھ رہنمائی دیتا ہے۔ غور کیجئے، حمل کے دوران عورت کا جسم پہلے ہی اضافی بوجھ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید کمزوری، پانی کی کمی، چکر یا کسی اور طبی پیچیدگی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو شریعت ایسی خاتون کو خود کو مشقت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جہاں حقیقی خطرہ ہو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے واضح رعایت عطا فرمائی ہے۔ اگر حاملہ عورت کو اپنے ذاتی تجربے، جسمانی علامت یا کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے یہ غالب گمان ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے یا بچے کی نقش نما پر برا اثر پڑ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ یاد رکھیں، یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ البتہ اس سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ روزے ہمیشہ کے لیے معاف ہو گئے۔ جب وہ خاتون بچے کی پیدائش کے بعد اور صحت
بحال ہونے پر خود کو روزہ رکھنے کے قابل پائے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ یہی شریعت کا متوازن اور رحمت بھرا نظام ہے۔ پس اگر کوئی حاملہ عورت حقیقی خدشے کی بنیاد پر روزہ کو مؤخر کرتی ہے تو وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ آسانی کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتے بلکہ آسانی چاہتے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں ایک نئی زندگی کی حفاظت کا معاملہ ہو۔ چوتھی وہ عورت ہے جس کے بارے میں شریعت کا حکم نہایت واضح اور قطعی ہے، اور وہ ہے حالت حیض۔ حالت حیض میں موجودہ عورت یہ وہ کیفیت ہے جو ہر بالغ عورت کی فطری زندگی کا حصہ ہے، اور اسلام نے اس تباہی حالت کو پوری حکمت کے ساتھ مد نظر رکھا ہے۔ جب کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں رہتا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ ممانعت کسی کمی یا محرومی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی ایک واضح شرعی ہدایت ہے۔ اس حالت میں جسم پہلے ہی ایک خاص جسمانی تبدیلی اور کمزوری سے گزر رہا ہوتا ہے، اسی لیے شریعت نے عبادت کے طریقے میں عارضی نرمی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو یعنی حالت حیض میں روزہ رکھنے کی کوشش بھی کرے تو شرعی اعتبار سے وہ روزہ معتبر نہیں ہوتا، یعنی بظاہر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اسے روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے وضاحت کی ہے کہ ایسی صورت میں روزہ رکھنا درست طریقہ نہیں ہے بلکہ حکم شریعت کے خلاف ہے۔ البتہ یہاں ایک اور پہلو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ حیض ختم ہونے اور پاکی حاصل ہونے کے بعد اس عورت پر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھنا لازم اور ضروری ہوتی ہے، یعنی اسلام نے عبادت کو مکمل طور پر ساکت نہیں کیا بلکہ مناسب وقت تک مؤخر کیا ہے۔ یہی شریعت کا خوبصورت توازن ہے، نہ فطرت پر بوجھ نہ عبادت کی مکمل محرومی۔ یہ حکم واضح طور پر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت حیض کے دنوں میں روزہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ ہرگز گنہگار نہیں ہوتی بلکہ وہ عین شریعت پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ پس یاد رکھیں، بعض اوقات عبادت چھوڑ دینا ہی اصل اطاعت ہوتی ہے، اور حیض کے ایام میں وہ روزہ مؤخر کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننا اور حکم کو سر تسلیم خم کرنا ہے، تو خود ایک بڑی بندگی ہے۔ پانچویں وہ عورت ہے جس کے لیے شریعت نے ماں بننے کے نازک مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی رعایت رکھی ہے، اور وہ ہے نفاس والی عورت، یعنی وہ عورت جس سے بچے کی پیدائش کے بعد خون آ رہا ہو۔ یہ وقت عورت کی جسمانی کمزوری اور بحالی کا مرحلہ ہوتا ہے، اسی لیے اسلام یہاں غیر معمولی آسانی عطا کرتا ہے۔ ولادت کے بعد آنے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔ جب تک یہ کیفیت جاری رہے اس دوران عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ شریعت کا اصول یہاں بالکل واضح ہوتا ہے کہ نفاس کی حالت میں عبادت کا طریقہ وقتی طور پر بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس مدت میں روزہ رکھنے کی کوشش بھی کرے تو وہ روزہ شرعاً معتبر نہیں ہوتا، یعنی اسے روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حکم دراصل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا جسم شدید کمزوری، تھکن اور اندرونی تبدیلیوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے بھوک اور پیاس کی اضافی مشقت میں ڈالنا اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے ماں کی صحت اور بحالی کو مقدم رکھا ہے، البتہ اس رعایت کے ساتھ ایک
ذمہ داری بھی وابستہ ہے۔ جب نفاس کا خون آنا بند ہو جائے، نفاس کا وقت ختم ہو جائے، عورت پاک ہو جائے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو رمضان کے جتنے روزے چھوٹے تھے ان کی قضا بعد میں ادا کرنا ضروری اور لازم ہوتی ہے۔ یوں عبادت ساقط نہیں ہوتی بلکہ مناسب وقت تک مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت نفاس کے دنوں میں روزہ نہیں رکھتی، روزہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ ہرگز گنہگار نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں بننے کے اس نازک مرحلے میں شریعت کی اس آسانی کو قبول کرنا بھی بندگی ہی کی ایک خوبصورت صورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سراسر رحمت، شفقت اور مہربانی کا سمندر ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی بے حد مہربانی فرمانے والا، اور وہ الرحیم ہے، یعنی بار بار رحم فرمانے والا۔ اس کی رحمت کسی ایک گروہ، کسی ایک وقت یا کسی ایک حالت تک محدود نہیں بلکہ اس کی مہربانی پوری کائنات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ہر موڑ پر رب کی نرمی، اس کی آسانی اور اس کی شفقت کے جلوے نظر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ راتوں کو جاگتی ہے، اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، اپنی خواہشیں چھوڑ دیتی ہیں مگر اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ہمارے رب کی محبت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ماں سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، یعنی وہ محبت جسے ہم دنیا میں سب سے بڑی محبت سمجھتے ہیں، رب کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ کئی گنا بڑھ کر اور زیادہ وسیع ہے اور گہری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق بے جا پریشانی میں پڑے، نہ وہ اپنے بندوں کو ایسی مشقت میں دیکھنا پسند کرتا ہے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ اسی لیے دین اسلام میں جگہ جگہ آسانیاں رکھی گئی ہے۔ جہاں طاقت ہو وہاں حکم ہے، جہاں مجبوری ہو وہاں رعایت ہے۔ یہ توازن کسی انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں بلکہ رب رحیم کی حکمت کا مظہر ہے۔ پھر جب ماہ رمضان آتا ہے تو گویا آسمانوں سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے برکتوں، مغفرتوں اور رحمتوں کا موسم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کو اپنے رب کے قریب آنے کے بے شمار مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہر طرف رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ بخشش کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں رب کی رحمت کا ایک اور حسین پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بندیوں کو نہیں بھلایا۔ اس نے عورتوں پر یکساں بوجھ نہیں ڈالا، نہ ان کی فطری حالتوں کو نظر انداز کیا، بلکہ اپنی کامل حکمت اور شفقت کے ساتھ ان کے لیے خصوصی رعایتیں مقرر فرمائیں۔ جہاں روزہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم پر جبر نہیں، تم پر آسانی ہے۔ یہی تو رب کی رحمت ہے۔ وہ عبادت بھی چاہتا ہے مگر بندے کی ٹوٹ پھوٹ نہیں چاہتا، وہ قربت بھی چاہتا ہے مگر بندے کی تکلیف کے بدلے نہیں۔ اس لیے بیماری، حمل، دودھ پلانے، حیض و نفاس جیسی حالتوں میں عورتوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ محرومی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محبت بھرا تحفہ ہے۔ یہ کمی نہیں، یہ رب تعالی کی خاص نظر کرم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے سختی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سکون میں رہے، تندرست رہے اور اس کی عبادت، محبت
اور اطمینان کے ساتھ کرے۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کو بھی کوئی رعایت نہ دیتا، مگر اس کی صفت ہی رحمت ہے، اس کی شان ہی نرمی ہے، اس کا انداز ہی شفقت ہے۔ لہذا جب کوئی عورت اپنی مجبوری کی حالت میں روزہ کو مؤخر کرتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ اسی رب کی دی ہوئی اجازت کو قبول کر رہی ہوتی ہے جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ رمضان کی یہ رحمتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں تھکانا نہیں چاہتا، وہ ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں آزمانا نہیں چاہتا، وہ ہم پر رحمت نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک خوبصورت نام الرؤوف ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان اور نرمی کرنے والا، جو اپنے بندوں کی ہر مشکل میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے یہ پہلو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔